میں نے ایک اہل حدیث کی مسجد میں نا یہ 6 محرم کا جمعہ 6 ستمبر کا پڑھا. وہ پرائم منسٹر کے خلاف گرج رہے تھے, یہ حکومت کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی, فوج کچھ نہیں کر رہی ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ہمیں کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسی قسم کا غصہ وہ سعودی حکومت پہ بھی نکالیں گے جن کے حق میں یہاں ریلیاں نکالتے ہیں اور تحفظ حرمین کانفرنسز کرتے ہیں. سب سے بڑا اس وقت کشمیریوں کا دشمن تو سعودیہ بنا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کو سب سے زیادہ تکیہ ہی ان کے اوپر تھا, یو اے ای کے اوپر اور سعودیہ کے اوپر, اور وہ جا کے انڈیا کی جولی میں بیٹھ گئے کیونکہ ان کے مفادات ہیں. $75 بلین کی ٹریڈ ہے. ٹریڈ تو اپنی جگہ, جو عورتیں وہاں سے ان کو ملتی ہیں وہ بہت بڑی عیاشی ہے نا, اس لیے تو مندر بھی بنا کے دے دیا ہے نا یو اے ای میں انہوں نے, دنیا کا سب سے بڑا مندر. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے نا, قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ دوبارہ سے بت پرستی میں انوالو نہ ہو جائیں اور مشرکین سے جا ملیں. تو حدیث فٹ ہوتی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے یو اے ای میں مندر کے ذریعے. اور وہ الٹا اس میں بھی اکتفا نہیں کر رہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے, اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہ کشمیر کو بنایا جائے. تو لیکن اس مولانا نے پورا غصہ حکومت پہ, آرمی پہ نکالا. اپنے جو چندہ بک تھی نا, جہاں سے چندہ آتا تھا, ان کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں نکالا. تو پھر ہم ان لوگوں کی تقریروں کو کیسے سمجھیں کہ یہ کشمیریوں کے لیے بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں, میں آپ لوگوں میں سے میرے قریبی لوگ اکثر جانتے ہیں کہ میری سخت ریزرویشن ہے پی ٹی آئی کے اوپر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک معاملے میں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو رد کر رہے ہیں اور اسی معاملے میں آپ دوسروں کو, اور یہ زیادہ حق بجانب ہے کہ یہ بولیں, کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے یہاں پہ لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئے دن اسٹیکر چھاپے ہوتے ہیں, اوسی باغیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. تو ایک بار کہہ دینا کہ ہم سعودیہ اور یو اے کے وزارت خارجہ کے بیانات کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں دیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم سعودی عرب میں جو انہوں نے شراب کے اڈے کھولے ہیں, ہم سعودی حکومت کی مذمت کرتے ہیں. کسی اہل حدیث مولوی کا کلپ آیا؟ ہمیں تو یہاں کہتے تھے قبروں کے اوپر جناب یہ قبر پرستی عام کر رہے ہیں. وہ قبر پرستی تو چھوٹی ہے, اگلوں نے تو مندر بنا دیا ہے یو اے ای میں. کس حافظہ اللہ کا کلپ آیا ہے؟ کتنے گئے لال رومال والے, کتنے گئی توحید؟ اس سے بڑھ کے جب سعودیہ کا حکمران کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو وہابیت امریکہ کے کہنے پہ پھیلائی ہے, اس وقت تو غیرت جاگنی چاہیے تھی. وہ کہتے کہ یار محمد وہاب صاحب نے تو بڑی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا تھا, خدا کے لیے ان کی محنت کو تم ڈالروں کے ساتھ جوڑ رہے ہو. ان کی سپورٹ میں بھی نہیں کھڑے ہوئے. پیسہ کتنی تگڑی چیز ہے کہ اپنے بزرگوں سے ہی دستبردار ہو گئے. حالانکہ محمد وہاب صاحب کی سپورٹ تو کرنی چاہیے تھی, اور میں نے کی ہے بار بار کہ محمد وہاب صاحب ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے. انہوں نے پوری اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا تھا, کسی کے پیسے کے لیے نہیں کیا تھا. انہوں نے تو اس وقت وہاں پہ آواز بلند کی ہے جب کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. پوری لائف سٹیک پہ لگائی ہے انہوں نے. 1789 عیسوی میں فوت ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں تو یہ عروج بھی نہیں ملا, یہ تو ان کی تیسری نسل میں آ کے تو وہ یہ معاملات آگے ہوئے ہیں. اور ان کے بزرگوں کو بھی وہ اس لیول پہ ان کی پوری دینی خدمات کو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم امام ابن تیمیہ کے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قائد بتا دے تو کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام کی توہین کر دی ہے. تھوڑے شاید شیخ الاسلام چک کے انہوں نے سعودی عرب دے اٹلانٹک دے امریکہ دے پیسیفک اوشن ہی سوڑ دیتا ہے, تھوڑے زبان تو ایک جملہ بھی نہیں نکلیا. تو اچھا, یہ بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں آپ کو یہ چیک کرنے کے کہ کون دین کے لیے کام کر رہا ہے اور کون مال کے لیے کر رہا ہے. ایسے مواقع آنے سے ہی لٹمس ٹیسٹ